ہر جمعہ شریف کی کیسٹ اور سی ڈی رضوی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائے مصطفیٰ چوک دارالسلام سے حاصل کریں۔ ہر جمعہ شریف کی کیسٹ اور سی ڈی رضوی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائے مصطفیٰ چوک دارالسلام سے حاصل کریں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محفل کہاں ہے وہ میرا رونق محفل کہاں ہے میری بجلی میرا حاصل کہاں ہے میری بجلی میرا حاصل کہاں ہے مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں خدا جانے مقام دل کہاں ہے خدا جانے مقام دل کہاں ہے مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں خدا جانے مقام دل کہاں ہے خدا جانے مقام دل کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک صاحب الاولاد جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکت لکھو کھا مرتبہ درود و سلام دا ہدیہ پیش کرنے تو بعد خالق کائنات دی پاک اور مقدس کلام قرآن پاک فرقان حمید چوں ایک آیا کریمہ تلاوت کیتی ہے جس دے اندر پروردگار نے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ فرمایا بے شک وہ لوگ جڑے دبے لفظاں نال دبی ہوئی آواز نال رسول دے کول بولدے نے خاموشی اختیار کر کے یغضون اصواتهم عند رسول اللہ فرمایا میرے نبی کول بیٹھدے نے تے اچا نہیں بولدے عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کول بیٹھدے نے ہن کتنا حسین منظر ہوئے گا
جدو صحابہ رسول کول بیٹھتے نے تے اللہ قدرت دی نگاہ ڈال کے حضور دے غلاماں والے ویکھدا ہے. اللہ فرما رہا ان الذین یغضون اصواتہم، او لوگ جڑے دبی آواز نال آہستہ آہستہ ہولے ہولے دھیمی آواز دے نال میرے محبوب کل دبی آواز نال بول دیں عند رسول اللہ، تے بیٹھے رسول دے کول ہوندے نے، نزدیک رسول دے نے تے اچھی نہیں بول دے. اللہ فرماندا ہے انہاں دی ادا اے مینوں اتنی پسند آئی. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، تے فرمایا پھر اے وہی لوگ سن جنہاں دے دلاں دا میں امتحان لیا. اللہ فرماندا ہے اولئک الذین امتحن اللہ، جدوں ممتحن پرچہ پائے نا تے پرچے دے وچ ایک مخفی راز ہوندا ہے تے پرچے نو حل کرنے والا پھر سوچدا ہے تے دل و دماغ وچ وچار کردا ہے کہ یہ فلانا باب ہے، یہ فلانی کتاب ہے، فلانی کتاب دے وچوں میں پڑھیا ہے. تے اللہ فرماندا ہے بیٹھے رسول دے کول نے تے پرچہ میں پایا تے امتحان بھی میں لین والا سا، میں ممتحن سا. تے جدوں میں صحابہ دے اتے پرچہ پایا نا، میں پوچھا یا اللہ تو پرچہ پایا کتے؟ فرمایا میں جسم تے پرچہ نہیں پایا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا جدوں میں محبوب دے غلاماں دے دل دا پرچہ پاس کیتا نا تے پھر مینوں کہنا پی گیا کہ متقی یہ ہوئی نے، مینوں کہنا پی گیا کہ پرہیزگار یہ ہوئی نے. تے اج تانوں دسنا ہے تقوی دل، تقوی دل. تو اللہ نے فرمایا کہ میں امتحان لیا ہے انہاں دے دلاں دا. یا اللہ بھئی امتحان لئیے تے پھر کلاس اگلی دے دی ہے، جڑا بندہ پاس ہو جائے انہوں پھر کلاس اگلی عطا کری دی ہے، ماسٹر بھی انہوں کلاس اگلی وچ داخل کر دین. میں پوچھا یا اللہ امتحان تے تو لیا صحابہ دا تے لیا دل دا تے پرچہ پاس ہون تو بعد صحابی فیل نے کہ پاس نے؟ پرچہ لین تو بعد کیا صحابہ اکبار دی جماعت فیل ہے یا پاس ہے؟ تو خالق کے کائنات نے فرمایا میں جدو پرچہ لے لیا دلاں دا تے دلاں وچ میں تقوی ویکھیا، دلاں وچ میں محبوب دا ادب ویکھیا، دلاں وچ میں محبوب دا احترام ویکھیا. تے اللہ فرماندا ہے تعظیم کرنے والے، احترام کرنے والے، ادب کرنے والے مینوں بڑے پسند نے. ہن ذرا دوسری آیت سنو، دوسری آیت سنو. اس امتحان دا تعلق دل نال ہے تے میں اج تواڈے سامنے قرآن دے وچوں دل دیاں آیتاں پیش کرنیاں، دل دیاں آیتاں پیش کرنیاں تاکہ ثابت ہوئے کہ واقع ہی ہن خالق کائنات نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. پروردگار نے ارشاد فرمایا جڑا تواڈے وچوں اللہ دی نشانیاں دی تعظیم کرے گا، فرمایا فَإِنَّهَا، فرمایا بس اے ہوئی مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا ایو ہی تواڈے دلاں دی پرہیزگاری ہے. فرمایا ایک جسم دی پرہیزگاری ہے، ایک دل دی پرہیزگاری ہے. فرمایا جسم دی پرہیزگاری وچ فرق ہویا تے میں معاف کر دیواں گا، جدوں دل دی پرہیزگاری وچ فرق ہویا میں معافی نہیں دینی، میں معافی. ذرا ہن غور نال قرآن سنتے ہیں جانا. پروردگار نے ارشاد فرمایا تقوی دا تعلق دل نال ہے. تقوی دا تعلق کدے نال ہے؟ اچھی تے بولو ذرا کدے نال ہے؟ ہن میں دل دسنے کہ دل کنے قسماں دے نے. پہلے تے قرآن کو پتہ کر کے بس دل کتنی قسماں دا ہے. آیت دا تے پتہ چل گیا. اللہ نے فرمایا جدوں میں امتحان لینا
تے دل دا امتحان لینا. فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، فرمایا جڑا تواڈے تو اللہ دیاں نشانیاں دی تعظیم کرے. ادھر بھی فرمایا یا اللہ تیری نشانی کیڑی ہے؟ ان نشانی کیڑی ہے؟ تو قرآن نے جواب دیتا. فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. پروردگار نے ارشاد فرمایا اے لوگوں قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا لوگوں تواڈے ول اللہ دی طرفوں ایک نشانی آئی جے، اے برہان آئی جے، اے دلیل آئی جے. یا اللہ وہ دلیل کون ہے؟ فرمایا میرا کملی والا نشانی ہے. اللہ فرمایا میری نشانیاں دی تعظیم کرو. ہن قرآن پہ کہندا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. ادب دے پاروں سے ابھی نبی دی بارگاہ وچ اچھی نہیں بول رہے. رب کیا فرماندا اچھی تسی نہ بولو، امتحان میں لے لینا. معلوم ہو گیا کہ نبی دی بارگاہ وچ ہن اللہ فرما رہا میری نشانیاں دی تعظیم کرو. تے اے تواڈے دلاں دی پرہیزگاری ہے، دلاں دی پرہیزگاری ہے. یا اللہ جے دل دا تقوی آ جائے گا، وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکات دے تے اندر دا کھاتا صحیح نہ ہوئے تے پھر وہ ثمر مل جائے گا، وہ کو پھل مل جائے گا. اللہ فرماتا میں دل دے تقوی ول ویکھنا. ہن ذرا قرآن کو پوچھ لیے یا اللہ اسی قربانی دینے ہیں، نماز پڑھنے ہیں، حج کرنے ہیں، زکات دینے ہیں، تو اللہ فرماتا میں کدوں محتاج ہوں انہاں چیزاں دا، میں کدوں محتاج ہوں انہاں چیزاں دا. یا اللہ تو دیکھنا کی ہے؟ فرمایا میں تے تقوی دیکھنا. یا اللہ کتوں دیکھنا؟ فرمایا میں دلوں دیکھنا. میں تقوی کتوں دیکھنا؟ دلوں دیکھنا. اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى قربانی دے دیو میں قربانی دا گوشت پوشت نہیں ویکھدا، میں ہڈیاں نہیں ویکھدا، مینوں نہیں پہنچدیاں. فرمایا ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا میں تے تہاڈا تقوی ویکھنا وا. پتہ ہی لگا قربانی وچ وی تقوی ہے. اللہ فرماندا ہے اگر بڑے بڑے بکرے لے کے راضی کر لے گا تے ذبح کر لے گا، اگر تیرے اندر خرابی ہوئی تے اللہ فرماندا میں گوشت پوشت نوں نہیں ویکھدا، میں تے تقوی نوں ویکھنا وا. میں تو تیرے دل دی کیفیت والا کہ تیرے دل دی کیفیت کی ہے. ہن ویکھنا ہے کہ دل کنے کو نے. ہن ذرا پھر پتہ لگے گا نا، پھر دل دی ونڈ کرنی ہے کہ وہ کیڑا دل ہے جڑا محبوب نو ویندا ہے. پھر اخیر تے جا کے دل دساں گا او دل کیڑا جڑا محبوب نو ویندا ہے. ہن پوچھیا یا اللہ کنے کو دل نے؟ تو ہن اجازت ہوے تے قرآن پڑھا. لیکن تہاڈی سبحان اللہ تو بھی سبحان اللہ، تہاڈی سبحان اللہ تو بھی سبحان اللہ، وہ تو تہاڈی اپنی مرضی ہے نا. ہن سنو قرآن. اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. بیماری ہے یا اللہ اے کہڑے دل نے؟ فرمایا اے منافقین دے دل نے، اے منافقین دے دل. فرمایا فی قلوبہم مرض، انہاں دے دلاں وچ بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے انہاں دی بیماری نو بڑھا دتا. ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. دردناک عذاب ہے بسبب کہ وہ جھوٹ بولتے سن. جدو میرے یار کو آتے سن یہ نال دے ہوندے سن، جدو اپنے کول جاندے سن اپنے دے ہوندے سن. اللہ فرمایا کچھ تے دل نے او منافقین دے دل. یا اللہ پھر فرمایا کچھ نے مجرماں دے دل. یار جاگ کے گل تے سنو، میں تمہیں شیر سنا تو تڑی دے پھر مارنا. قرآن سنو ذرا. اللہ فرماتا وَكَذَلِكَ نَسْلُكُهُ
دی محبوب دی تعریف نہیں آؤندی، وہ جدوں بھی کرن گے تنقید ہی کرن گے، جدوں بھی کرن گے محبوب دا عیب تلاش کرن گے۔ وَكَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اللہ فرماتا ہے میں مجرماں دے دل وچ انج ہی ڈال دینا، تسی ایتھے لگے رہو، تسی محبوب دی بد تعریفی کرو، میں یار دی تعریف کرنا، تسی ایتھے لگے رہو۔ ہن میں کولو نہیں گل پہ کہندا، ایک ہو گیا منافقین دا دل، ایک ہو گیا مجرمین دا دل، تے ایک ہو گیا غافلین دا دل۔ اور سارے کہو سبحان اللہ، گل سنو ذرا، ہن تسی کہو گے مولوی صاحب غافلین دا کیڑا دل ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبکم ما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے کہ غافلین دا دل جرا میری یاد تو غافل ہو جائے، گناہگاری وال چلا جائے، گناہاں وال چلا جائے، مجرم بن جائے، ارتکاب کر لے، غلطیاں کر لے، گناہ کر لوے۔ اللہ پر میرے آقا نے فرمایا حدیث پاک دے اندر جدو بندہ جرم کردا ہے، گناہ کردا ہے، غلطی کردا ہے، اے دل دے اوتے کالخ لگدی ہے، پھر ایک گناہ کردا پھر دوسرا کردا ہے، اے دل دے اوتے کالخ لگدی ہے، حتیٰ کہ اے دا دل بالکل کالا ہو جاندا ہے۔ اللہ فرماتا کلا بل ران علی قلوبکم، میں تے تینوں کچھ نہیں کیا، ویکھ تیرے فعلاں دی وجہ تو تیرا دل کالا ہو گیا ہے۔ ایک تیرے غافلین دا دل، بات سمجھا رہی ہے؟ ایک ہے منافقین دا دل، اور ایک ہے مجرمین دا دل، اور ایک ہے غافلین دا دل، تے ہن میں دساں ذرا عاشقین دا دل ہے۔ ایک ہے غافلین دا دل، ایک ہے جناب منافقین دا دل، تے ایک ہے کفر دا دل، ایک ہے کفر دا دل۔ انج کر لو کافرین دا دل، منافقین دا دل، غافلین دا دل تے مجرمین دا دل، اگے کر لو مومنین دا دل، ادو اتنے کر لو عاشقین دا دل۔ ہن ذرا اے دل دی بند کرنی ہے۔ میں پوچھا یا اللہ جو دلوں دی بند قرآن تے کیا کوئی دل چوکھے نے؟ اللہ فرمایا نہیں، دل تے کوئی نہیں چوکھے، پر یار نو ذرا میں رنگاں وچ وکھایا۔ گل سمجھنی ہوں بھائی جی، میں محبوب نو ذرا رنگاں وچ وکھایا، جڑے جڑے رنگ وچ کوئی وسدا سی اسی اسی رنگ وچ محبوب نو ویکھدا رہیا، تے جڑے رنگ وچ محبوب نو ویکھیا نے نا، میں اسی طرح ہی انہوں دے دل دی کیفیت بیان کر چڑی۔ یا اللہ پھر دل کنے کو نہیں؟ اللہ فرمایا دل چوکھے کوئی نہیں، ایک ہی ہے دل۔ بولو بولو یار، دل جدو اس دل وال میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ گئے نا، تے دل تو ایک ہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس دل اندر عشق سوارا، جس دل اندر عشق سوارا، او پھر نہیں انہیں جانا، او جس دل اندر عشق سوارا، او پھر نہیں انہیں جانا، او پاوے ملن او یار ہزارا، او احسان یار وٹانا، او پاوے ملن او یار ہزارا، او احسان یار وٹانا۔ اگلی گل کر کے جس دل اندر، جس دل اندر عشق نہیں رچیا، او کتے اس تھی چنگے، جس دل اندر عشق نہیں رچیا، اے کتے اس
اس ساور بکھے ننگے او مالک دے او در راکھی کر دے او ساور بکھے ننگے. ایک تے دے لوگ ہے نا جنہ دے وچ حضور دا نفاق سی. تے نفاق بارے اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ فرماتا ہے منافقین واسطے جہنم دا آخری طبقہ ہے. جہنم دا آخری طبقہ ہے. تے ہن جڑے دل غافل نے جڑا دل غافل ہو گیا ہے اللہ فرماتا ہے غفلت دے پردے کدی نہ کدی میں لا ہی دینا. اے بندے جدو تو سیدھا ہو کے میرے وال آ جانا ہے تے میں تیرے غفلت دے پردے کدی نہ کدی لا ہی چھڑنا. بھائی اتا نہیں ذرا جاندے تھلے آ جاؤ. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ صفے اولیاء وچ ایک بزرگ ہوئے نے. یہ شراب پیندے سن. غفلت کی گل کرن لگا. یہ شراب پیندے سن تے شراب پین واسطے نا شراب خانے وال گئے. جڑے ویلے شراب خانے پہنچے تے دوران سفر دیکھا کہ راہ ایک پرزا پہ ہے جہد تے لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لکھے ہے نا تے اس پرزے نو چکیا تے چک کے اتی جگہ تے رکھیا تے کہن لگا تو پیروں چ رلدا پھرنا ہے تیرا یہ مقام تے نہیں تو تے بلندی تے رہن والا ہے. اللہ دے فضل نو بھی ٹھاٹھ آ گئی. فرمایا انہاں چل غافل ہی رہے ہیں ہن میں تیرے غفلت دے پردے اتار کے تینوں نہ دسا تو بھی بڑا اونچا ہے. تینوں نہ دسا کہ تیرا بھی یہ مقام نہیں جتھے تو رولدا پھرنا ہے. تیرا بھی یہ مقام نہیں کہ جتھے تو رولدا پھرنا ہے. گئے شراب خانے ہاتھ وچ بوتل پکڑیے. ہلکے دے ایک بلی نو حکم ہویا کہ جا کے دستک دے دے بوے نو. ہیں میں دے غفلت دے پردے دور کرنا چاہنا. ہیں انہیں آ کے دستک دیتی. نوکر نو کہنے لگا تمہیں پتہ ہے جدو لت تے لت رکھی ہوئے تے اس کھاتے وچ بندہ بیٹھا ہوئے پھر وہ مزاج ہی کچھ اور ہوندا ہے. تے کہنے لگا جاؤ جا پتہ کر باہر کون ہے. جڑے ویلے باہر کیا تے انہیں کہا بھی میں بشر حافی نو ملنا چاہنا. انہیں آخیا جی وہ ویلے نہیں. تو گیا پھر انہیں دروازے نو دستک دیتی. اندروں کہنے لگا تینوں آخیا پتہ کر کون ہے. انہیں آخیا جی کوئی بندہ تمہیں ملنا چاہتا ہے. اچھا انہوں آخ میں ویلا نہیں. جہے ویلے دوسری باری جا کے انہیں آخیا جی وہ کہتا میں ویلا نہیں. انہوں آخ انہیں کیا بھی انہوں آخ جی ویلا نہیں نا تو ویلا ہو کے نا یار دا پیغام لے لے. ویلا ہو کے تے یار دا پیغام لے لے. محبوب دے پیغام نو تے لکھاں دنیا پہ ترسدی ہے یار دا سلیور آ جاوے ہے تے میں تو تیرے واسطے پہ. انہیں آخیا بھی آ چنگی گل بھی وہ کہڑا یار ہے بشر حافی دا جدا اینو پیغام آ گیا. وہ کہڑا یار ہے جدا اینو پیغام آ گیا. جناب انہیں پھر دروازہ کھٹکھٹایا تے بڑے غصے نہ کہنے لگا انہوں آخ دوڑ جا. انہیں جواب دینے والے نے کیا انہوں آخ پنے انہوں آخ پنے میں رب دا سلام لے کے آیا. جڑے ویلے دوڑا دوڑا نوکر گیا انہیں آخیا انجے کر کے بوتل اجے منہ نو نہیں لگی خالق کائنات کی قدرت تو قربان جاواں. ہن فرمایا میں راضی ہو گیا. ہن میں راضی ہو گیا تیرے غفلت دے پردے دور کیا کرنا وا. کنا کو چر غفلت وچ وقت گزارے گا کنا کو چر غفلت وچ وقت گزارے گا. آ میں تینوں دسنا وا اگر میری کلام نو چک کے کہنا ہے کہ تیرا مقام ہے نہیں تیرا مقام بڑا عرفت اعلی ہے. چل اج شراب کدے وچ میں کدے وچ چل اج بوتل ہاتھ وچ ہی رہ جائے گی. میں بھی تینوں دساں گا تیرا یہ مقام نہیں تیرا کوئی اور مقام ہے. تیرا بھی یہ مقام نہیں میں تینوں دساں گا تیرا بھی یہ بولو یار ذرا مست ہو کے گل سنو. تیرا بھی یہ میں غافل دل دی بات کرن لگا. تیرا بھی یہ مقام نہیں میں تینوں دساں گا کہ تیرا مقام کیڑا ہے. اللہ اکبر. انہیں آخیا کہ میں رب کی طرفوں سلام لے کے آیا. اللہ دا سلام آیا ہے.
مسلیاتی کہتے شراب کی بوتل ہاتھوں ڈگی تے ٹوٹ گئی، اتوں آواز آئی اگے سکا دی شراب پینا ہے، اور میں تینوں دساگا وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور میں تینوں دساگا تیرا یہ مقام نہیں، ایک میں کدیاں وچ جانا پیا، آج شراب پینی آ تے شراب طہور پی لے، آج اگر شراب پینی آ میرے عشق دی پی لے، آج اگر شراب پینی آ میری محبت دی پی لے، اے نشا لکھ جاندے او لکھنا کوئی نہیں۔ کتنے غافل ہو کے لگا پھرنا ہے، کتنے غفلت چ لگا پھرنا ہے۔ توجہ فرمائیے، ہاں 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 سارے تو سبحان اللہ فرماتا ہے ومن آمن عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ فرماتا ہے جڑا بندہ میرے کولوں منہ پھیر جاندا ہے، میری یاد کولوں بھج جاندا ہے، اودے تے غفلت طاری ہو جاندی ہے، فرمایا پر میری رحمت آوازاں مار دی ہے، آ بندیا کسے بہانے نال آ جا میں تینوں معافی دے دیواں گا۔ رحمت حق بہانہ میں جو ید، فرمایا میری رحمت جڑی ہے نا وہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر دی ہے، تو آ تے صحیح میرے وال ٹر تے صحیح، میرے وال قدم بڑھا تے صحیح۔ سنیے ہوں آتے جڑے ویلے مینو انہیں آ کے پیغام دیتا کہ اللہ دا سلام آئے، کدا سلام آیا بولو، تھی پلیکھے پی جاؤ گے مولوی جی اللہ تے سلام دینا ہی نہیں، سانو تو لوگ کہتے ہیں سلام سلام کی گل کرتے ہو، آ مسلمان میں قرآن چ پیش کرنے، اللہ فرماندا سلام علی ابراہیم سلام علی نوح فی العالمین سلام علی موسی و ہارون سلام قولا من رب الرحیم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین سلام اگر کہو تو ذوق تازہ کر لئیے، سارے کہو سبحان اللہ، اجے تھوڑی آواز نہیں آئی ڈٹ کے کہو سبحان اللہ۔ عاشق کی آندا یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی دیوانے عاشق جا رہے ہیں نا، تو میں خاکہ ذرا تھوڑا جا پیش کرنا، شان مدینہ پھر دساں گا۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں، گنبد خضرا کی ٹھنڈی، نہ تھوڑی آواز نہیں آئی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تیرے در کی فضا کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں، ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی بوتل ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، باہروں دروازے تو آواز آئی، اچھا
میں اللہ کا سلام لے کے آیا بچا بھی خیال آیا جب بھی ہوش سمجھ لیے کم چجدہ کیتا ہی جب بھی ہوش سمجھ لیے اللہ فرماندا جب میں غفلت دے پردے لانا چاہواں میں جس طرح چاہاں میں لا دینا ابراہیم بن ادم گولی پھل پاندی ہے چھیج تے ایک دن خیال آیا میں بھی لیٹ کے ویخ لوا جڑے ویلے گولی لیٹی اتوں بادشاہ آ گیا انہیں آخے مارنا شروع کر دیو گولی مار کھا کے نوکرانی او کنیز او باندی نوکرانی مار کھا کے مسکرا رہی ہے بادشاہ پوچھے مسکرانی کیوں ہے انہیں آخیا بادشاہ میں تو چند کریوں لیٹی ہاں اینی سزا پیا دینا اگر تینوں رب نے پوچھ لیا تیرا کی حال ہو میں تو چند کریاں جدو اللہ غفلت دے پردے دور کرنا چاہے پھر کس طرح کر رہا ہے لیٹیا رات میں ابراہیم بن ادم بلخ بخارے دا بادشاہ اے میں بشراتی دی گل کر رہا اولیاء وچوں گل کر رہا ہوں کیونکہ غفلت دی بات ہے غفلت دے لحاظ دے نال انہاں لوکاں دا میں تذکرہ پیش کرنا وا اللہ فرماندا جدوں میں کسے دے غفلت دے پردے لا دیواں جدوں میں کسے دے غفلت دے پردے لا دیواں پھر میں انہوں اپنے قریب کر کے میں اپنا دوست بنا لینا اپنا دوست ہن رات نو لیٹے پے نے جب کوٹھے تو کھڑکڑاہٹ دی آواز آئی تو نوکر نو کہنے لگے پتہ کر مکان تے کون ہے محلہ تے کون پھردا پیا نوکر اتنے گیا نا کہنے لگا تو کون ہے کہ جی میرا اونٹ گواچ گیا ہے تو میں نا محلہ تو لبنا پیا بس کچھ عقل دا علاج کر کدی اونٹ بھی محلہ چ لبے نے انہیں آخیا جی جی اونٹ نہیں نا محلہ چ لب دے یہ جڑا لیف چ پیا جی انہوں بھی آخو انہوں بھی دس دے میرے والوں سیاح دے دے لیفا چ بھی کدی خدا دا قرب حاصل ہویا ہے تو پھر معروف ہوا کہ ہے تو سب ویکھیا اس پلک بخارے دے بادشاہ نو کہ کنارے تے بیٹھا دریا دے ایک بندے ویکھ لیا کہ وہ بادشاہ ہے کہنے لگا ابراہیم کتے گودڑی سیندا پھرنا ہے تخت تاج چھڈ کے بس آخیا تینوں کی پتا ہوئے جد دل مائی نہ لگ جائے ہاں جدو غفلت پردے لگ جان تے جدو دل محبوب نہ لگ جائے تے او دے ولو جدو ہدایت نصیب ہو جائے تے پھر کون بادشاہیاں ویکھدا ہے پھر کون تخت تے تاج ویکھدا ہے کون راج ویکھدا ہے کون حکومتاں ویکھدا ہے انہیں آخیا تیری تے وہ بادشاہی بڑی چنگی سی اس آخیا ٹھیک ہے چنگی ہوے گی تہاڈی نظر وچ ہوے گی پھڑی سوئی تے وچ سٹ دتی سیندیاں سیندیاں سوئی وچ سٹ دتی معروف واقعہ فرمایا مچھلیوں میری سوئی لے آو ساری مچھلیاں منہ چ سوئی لے کے آئی فرمایا نہیں 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 جڑی میری ہے نا مینو نہیں سوئیاں چاہیے جڑی میری ہے وہ لے کے آؤ ایک مچھلی باہر لے کے آئی مسکرا کے ابراہیم نے فرمایا دس بادشاہی وہ چنگی کیا چنگی ہاں بادشاہی وہ چنگی کے آخیا سرکار کیویں فرمایا اتنے تخت تے بہندا تے کسی کا دل کردا مندا تے پاویں نہ مندا یہ آیا محبوب دے مسلے تے بہ کے بادشاہی کرن دا فائدہ یہ نہیں بے زبان بھی آنکھے پہ لگ دے اور جنہوں نے تسی جانور تصور کرتے ہو یہ جانور بھی میرے آنکھے پہ لگ دیں تو حضرات محترم بشر ہاتھی کہتے ہیں جدو آیا نا میرے وال سلام بات دیتے سی جدو میرے وال سلام آیا تو میں سوچا بھی ساری زندگی تے کوئی چج دا کام کیتا نہیں تے ہن وہی سلام میرے وال آ گیا تے پجے پجے گئے جتی پانی بھول گئے پھر ساری زندگی جوڑا پا کے ویکھیا ننگے پیری ٹرتے رہے کسی نے سوال کیتا حضور تسی ننگے پیری کیوں ٹرتے ہو آپ نے فرمایا گل یہ جدو مینو یار دا سنیوڑا آیا سی میں وہ تو جتی نہیں سی پائی تے عشق نے جواب دیتا ہے نہ جانے تیرے یار نو یہ ادا تیری پسند ہے تے ساری زندگی جوڑا نہیں پایا اور پھر ذکر آتا ہے کہ جس رستےوں اے اللہ دا ولی گزرتا رہا نا جس رستےوں اے اللہ دا ولی جدو گزرتا رہا نا تے پھر کی ہویا جناب حیوان بھی پیشاب نہیں سن کرتے ہیں حیوان بھی گوبر نہیں سن کرتے کہ اس اللہ دے ولی نے کس رستےوں گزرنا اس رستےوں اے بے غفلت دا پردہ چونکہ صفحہ اولیاء جی میں بات کر رہا تیسری بھی بات سن لو حضرت سید فیض احمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ المعروف پیر کندھاری آپ دا طالب علمی دا زمانہ
مسجد تعلیم حاصل کرتے سن تے اثر تو بعد چھٹی ہوئی، چھٹی جڑے ویلے ہوئی نا تے آپ ہی مسجد کے سین میں ٹہلتے سن تے اس وقت دا ڈاکو غلام محمد دا نام ہے، وہ دوڑا دوڑا مسجد کی کھوئی چ پانی لین آیا. ہوں تو کھوئیاں نہیں نہ رہی، کیا بھائی پرانے وقت حاجی صاحب کھوہ ہے سن، ہوں تو کھوئیاں نہیں نہ رہی. تے او جناب نلکے دے اتوں نہ پانی لین آیا، ہوں انہیں کھوئی دے وچ نہ ڈول سٹ دیتا، ہاتھ وچ رسا پکڑیا. اولاد رسول دی اپنی مرضی آ گئی تے آپ فرماندے نے میں وہ انج دھیان چک کے ویکھیا تے دلیل آئی بھئی کنا کچھ چر لوکاں دے چگے لٹدا رہے گا، کنا چر لوکاں نو تنگ کرے گا. اوے ہاں انہاں گھراں وچوں مال لٹ کے کچھ مہینیاں واسطے گزارا ہوندا ہے، میں تینوں اس بوہے تے نہ سٹ دیاں جتھے لٹے تے گزارا ہوندا رہے تے مکے بھی نہ، میں تینوں اس دروازے تے نہ بھیج دیاں. اے فقیر دی سید دی اپنی مرضی آ گئی. جدو رب تعالیٰ کسی دے غفلت دے پردے دور کرنا چاہے تو پھر وہ واسطے کوئی سبب پیدا کرتا. ہوں دلیل تو شاہراں دی اپنی ہے، اللہ اکبر. وہ ڈول نہ سٹ کے تو رسا انج ہاتھ چ پکڑے ہیں، ہوں طاقت ہی نہیں کہ کڈ لو، بازو کام ہی نہیں پیا کرتا، بڑا زور لایا. اخیر سید سین میں پھردیاں جدو دوسرا چکر آئے نا تو فرمان لگے وہ جانا نہیں، وہ جانا نہیں. تو وقت چنگے سن نا، اگوں آرام نال کہندا جے چھڈے ہی جان جوگا تے ٹر جانا، جے چھڈے ہی جان جوگا تے ٹر جانا. آپ فرمان لگے جا پھر کڈ لے ڈول. جدو آپ نے فرمایا نا کڈ لے ڈول تے بازو وچ طاقت آ گئی، ڈول کڈ لیا. فرمان لگے صبح آویں، صبح فجر دی نماز تو بعد فوراً آ جاویں. جڑے ویلے آیا نا تے آیا نا آ کے تے وضو کرایا تے سینے نے لایا، دل بھی بدل دیتا، دلیل بھی بدل دیتی، کردار بھی بدل دیتا، رفتار بھی بدل دیتا تے اٹے ٹائم وقت دا کامل ولی بنا دیتا. یہ ہے دوستو غافلین دا دل ہے، ایک ہے مومنین دا دل. ادو اتنے ذرا چلو ایک ہے عاشقین دا دل. میں ہوں قرآن کو پوچھا یا اللہ مومن دا کیڑا دل ہے؟ بولو بولو مومن دا کیڑا دل ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ میں آواز اج وہ شروع کی ہے جہاں اندر نال تعلق ہے، باہر نال نہیں تعلق ہے، وہ اندر نال تعلق ہے. آؤ ذرا ہوں سنو مومنین تے عاشقین تے صادقین دا دل. میرے اور تھوڑے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اے مکیو، اے قریشیو، اے ہاشمیو، مطلبیو، میں اللہ دی طرف رسول بن کے آیا جے. ایک الہ نو پوج لو، ایک مالک نو پوج لو، ایک خالق نو پوج لو، ایک رزاق نو پوج لو، میرے مالک نو پوج لو. اے دوسرا مالک کوئی نہیں جے. اے بتاں نو چھوڑ کے خالق دی رضا تسلیم کر لو، میرے رب نو پوج لو، میرے رب نو من لو، او دی عبادت کرو، او دی اچھی بولو، او دی عبادت کرو. میں صادقین دے دل دی گل دسن لگا. حضرت ابو بکر فرماندے نے میری جدو چڑھتی جوانی آئی تے مینوں کسے نو سیر دا موقع گورنر نال ملدا ہے، کسے نو سیر دا موقع میرے دوست سفیر نال ملدا ہے، کسے نو سیر دا موقع کسے وزیر نال ملدا ہے، کسے نو سیر دا موقع کسے رئیس نال ملدا ہے، کسے نو سیر دا موقع کسے راکھ نال ملدا ہے، کسے نو سیر دا موقع کسے چاہو عصمت والے نال ملدا ہے، کسے نو سیر دا موقع ملک دے حاکم نال ملدا ہے. میری چڑھتی جوانی آئی مینوں پہلا سفر ملیا تے محمد عربی دے نال ملیا. پہلا سفر ملیا تے مینوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ملیا. ابو بکر فرماندے نے میں سرکار دے نال جا رہا سی، میں حضور دے نال سفر پیا کرنا تے دیکھنا کیا کہ رستے دے وچ درخت سلامی پہ کر دین. سارے کہو یار سبحان اللہ. بخیلی نہ کریا کرو، ڈٹ کے بولیا کرو. میں دیکھیا درخت سلامی پہ کرتے ہیں، پتھر پہ چکتے ہیں، ہر شے مصطفیٰ دا احترام پہ کر دیے.
اللہ نے مینوں فرمایا عبداللہ میں درخت دے تھلے ٹھہرن لگا. عرض کی سونیا مینوں بھی کم میں گرجے وچوں ہو آیا وا. میرے آقا فرمایا جا گل میں دل دی کر رہا, گل میں دل دی ٹور لئیے. اللہ اکبر. ابو بکر کہندے میں حضور اتھے بیٹھ گئے تے درخت بیری دا جدے تھلے کملی والے بیٹھے. ابو بکر کہندے نے میں اگے گیا تے پادری بننے نکلیا. مینوں کہن لگا اج تیرے نال کون ہے؟ او عبداللہ اج دس تیرے نال کون ہے؟ ابو بکر کہندے نے میرے خیال آیا نال تے میرے وے, اینو کیویں پتہ ہے کہ اج میرے نال کون ہے؟ اینو کون دا اینو اج کون دس گیا ہے کہ اج اے دے. ابو بکر فرماندے نے میرے دل وچ خیال آیا اینو کیویں پتہ ہے؟ انہیں آخیا یار جدو تو آ رہا سن وہ بھی تیرے نال آ رہے سن, میں اج ویکھیا درخت چکتے نے پے. جس بیری دے تھلے محمد عربی بیٹھے ہوئے نے, اس بیری دے تھلے اس درخت دے تھلے عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے سن. اے درخت سک گیا. آپ نے فرمایا جدو اے درخت ہرا ہو گیا سمجھ لینا جڑا تھلے بیٹھا تے ہرا ہویا وہ ہوئی آخر الزمان پیغمبر محمد ہوئے گا. اس واسطے میرا دل پہ گواہی دینا ہے یہ درخت ہرا نہیں سی ہونا. ابو بکر پوچھتے نے تے تانوں کیویں پتہ ہے؟ تانوں کیویں پتہ لگ گیا؟ انہیں آخیا دسا مینوں کیویں پتہ لگا؟ اس آخیا دسو تو ہوں میں قرآن پیش کرنے لگا. اللہ نے فرمایا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. انہوں دیا مثالاں تورات وچ بھی سن تے انہوں دیا مثالاں انجیل وچ بھی سن. اچھا ابو بکر فرماندے نے مینوں پیدا کرنے والے دی قسم ہے جڑا میں سفر پہلا رسول نال کیتا نا اس سفر دی کیفیت اے ہوئی کہ جڑا میرا اندر دا دل سی نا او دے وچ محمد عربی دی محبت گھر کر گئی. کی کر گئی؟ گھر کر گئی. جدوں میں ہن دل دسن لگا جڑے ویلے دل وچ محبت گھر کر گئی نا, مختصر گل کہ میں سرکار دا خوبدار بن گیا, کلمہ پڑھ لیا. تے ایک دن میرا پیو مینوں کہن لگا قحافہ کہ تو عبداللہ بڑا ہی مینوں تنگ کر دیتا ہے, مینوں شک پیندا کہ تیرا مینوں علاج کرنا ہی پینا ہے. یہ ہے نا گل شروع تو ہی آندی پئی. تواڈے گھراں چ بھی ہے جڑا تنگ کرے او دا علاج کری دے, ساڈے گھراں چ بھی ہے کہ جڑا تنگ کرے او دا علاج کری دے. تو کہنے لگے کہ شک پیندا ہے میں تیرا علاج کرنا پینا. تے اگوں عبداللہ کہندے نے علاج جسم دا ہی کرنا جے دل دا تے نہیں ہون لگا. ہن میں قرآن کول پوچھیا کہ وہ دل ہے جدا علاج کوئی نہیں. اللہ فرمایا جڑا دل ہو ہی میرا جاوے تو اتنے ہونا ہی میں ہوں. من کان للہ کان اللہ لہ. حضور دی حدیث ہے جڑا اللہ دا ہو جائے اللہ او دا ہو جائے, جڑا اللہ دا ہو جائے اللہ او دا ہو جاتا ہے. ہوں سنیے ابو بکر دے ابے نے حضور دی شان وچ کوئی توہین والے لفظ بولے, گستاخی کیتی تے بیٹے کو برداشت نہ ہویا تے باپ کے منہ تے تھپڑ مار دیتا. جڑے ویلے تھپڑ ماریا اج کل تو خیر مسلمان ماں پیو نے جھڑکن لگیا تے تھپڑ مارن لگیا ویندے ناراض ہو گئے ہو. گل سننے والی ہے. کوئی خوش نصیب والدین بڑے بختاں والا والدین جدی اولاد ادب وچ ہوے تے خدمت گزار ہوے تے پھر تے کیا کہنے اس اولاد دے. نہیں تے کثرت نال مادیت جڑی ہے نا روح تے غلبہ کر گئی ہے.
ماں کی عزت نے اکھان کے اگے نیرا لینا، انہیں ادب کا دورہ جڑا دور کر دیتا، کیونکہ پیشے نظر ایک مادی حیثیت ہے. باپ نو اگر ویکھنا تے مادی لحاظ نال، ماں نو اگر ویکھنا تے مادی لحاظ نال، اگر اسلامی تے روحانی لحاظ نال ویکھیا جائے تو پھر ماں دی عزت دا پردہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. ماں دی عزت دا پردہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اج کل دے والدین بھی ماں دی عزت تے کھیڈتے ہیں، تے والدین بھی ماں دی عزت دے ذہن وچ لگے پھرتے ہیں. تو میں بات کیا کرتا تھا کہ باپ نے جڑے ویلے سرکار دی توہین کیتی نا تے رہا نہ گیا ہے، تے باپ دے منہ دے اوتے تھپڑ مار دیتا. میں ہن صادقین دل دسن لگا، سچا دل، سچا یا اللہ تینوں کی چاہیے تو سنو پہلے قرآن دی آیت پھر دوسری آیت سنو. اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اللہ فرماتا قیامت کے میدان کے اندر تھوڑے مالا نے نہیں نفع دینا، بڑی اولاداں نے نہیں نفع دینا، کیونکہ انما اموالکم واولادکم فتنہ. فرمایا مال تے اولاد یہ تواڈے واسطے فتنہ ہے. فرمایا نہ بیٹیاں نفع دینے، نہ مال نے نفع دینے، نہ اولاد نے نفع دینے. یا اللہ کیڑی شے؟ فرمایا الا من اتى الله بقلب سلیم. فرمایا مینوں تے ایک سلامتی والا دل چاہیے. ادھے نال میری سرکار دی حدیث سن لو پھر ایت سن لو. میرے اور تواڈے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ نو، صحابہ جی آقا، فرمایا جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے. سنیا وہ کی ہے؟ فرمایا اس ٹکڑے کا نام دل ہے. اگر وہ فساد پیدا ہو جاوے تو ساری مشینری غلط ہو جاوے گی. اگر وہ صحیح رہے تو بالکل مشینری ساری صحیح رہے گی. وہ دل میرے آقا نے فرمایا ہے وہ، بولو بولو او کی ہے؟ دل. میں خالق نو پوچھیا اے پروردگار تو کیڑا دل قبول کرنا ہے؟ فرمایا الا من اتى الله بقلب سلیم. فرمایا مینوں تے سلامتی والا دل چاہیے، مینوں تے سلامتی والا دل چاہیے. فرمایا اس دل ول ویکھ. دل دل کہندا نا فلانے نو مل، دل کہندا نا فلانے وال چل. اگر یہی دل لگ جے رب وال، بولو تو صحیح، اگر یہی دل لگ جائے، بولو بولو یار، یہی دل لگ جائے رب وال تو پھر کڈی سونی شان. اللہ اکبر. تے جڑے ویلے سرکار نو اطلاع پہنچی نا کہ میرے پیارے صدیق نے باپ دے منہ دے اوتے تھپڑ ماریا ہے، تے کملی والے پوچھن لگے ابو بکر نو، فرمایا کیا تساں تھپڑ ماریا؟ اجے صدیق بولیا نہیں. تے جبریل حاضر ہو گیا، سونیا میں نہ دساں، مینو رب نے بھیجیا. مینو کنے بھیجیا؟ گل بھائی میں دل دی کر رہا، تھکتے نہیں گئے، میں گل دل دی کر رہا. اور اللہ نے فرمایا لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الایمان. پروردگار نے ارشاد فرمایا جدوں میں صحابہ دے دلاں نو ٹٹول لیا تے میں ویکھ لیا ایتھے غیر نہیں وسدا، ایتھے تو میرا مدنی یار پیا وسدا. اللہ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. میرے پیرے باہو بولے آپ فرما دلے دل کالے نال منہ کالی چنگا. جے کوئی اس نو جانے منہ کالا او دل اچھا ہوے مت کدھر یار پہچان. جدو کملی والا ہجرت کر کے
مدینے گیا کسے نو مال تے مانے کسے نو دولت تے مانے حضرت ابو ایوب اندر وڑ گئے اندر وڑ کے کہندے نے میرے کو کوٹھی بھی کوئی نہیں ہو میرے کول دولت بھی کوئی نہیں ہو میرے کول مال بھی کوئی نہیں میرے کول جاہو عصمت بھی کوئی نہیں ایک اکھاں دے اتھرو نے تے دل دی چھے جاوے تیری مرضی ہے محبوبہ غریباں دے گھر آ پوے نہ آیا اے دل یار دے او پچھے رکھی امت یار بھی کدے ہوئے سیانے جدو کملی والا اٹھنی تے بیٹھ کے آیا بڑے بڑے انتظام نے سارے دیا کلیاں محبوب چھڑتا گیا جدے بوئے تو محبوب گزردا ہے پچھلا سر تے باہر رکھ کے روندا ہے جبریل عرض کیتی سونیا انہاں دے بوئے تے گزرنا تے روندے نے اے کوئی اوہی جدے ول جے گیا بھی نہیں پہلو پیا روندا جے تے او دی کیفیت کی سی دل دی وادی وچ بیٹھ کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ من اتى اللہ بقلب سلیم اللہ فرماتا مینوں سلامتی والا دل چاہیے ہے ابو ایوب انصاری اندر وڑ گیا اگر اجازت دیو تو میں درد دا پہلو چھیڑا اندر وڑ کے رو کے کہندا ہے آ میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری آ میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری اے میں مکدی مکاواں اللہ اکبر اندر بیٹھ کے روندے نے پے باہروں آواز آئی ایوب بننے نکل محبوب آ گئی باہروں آواز آئی ایوب بننے نکل محبوب آ گئی جدو محبوب دی سواری ایوب دے بوے تے آئی بننے نکل کے چیخاں زیادہ نکل گئی عرض کیتی سونیا اور میں تو سمجھدا کسے رئیس وال جائے گا میں تو سمجھدا سا کسے مالدار وال جائے گا تیرے کملی والے انصاف فرمایا ایوب سن میں آیا بھی غریباں لئی یا رواں گا بھی غریباں لئی آیا ایوب تن پتہ ہونا چاہیے تو غربت لے کے روندا سا پیا تے میں تے آیا ہی غریباں لئی حدیث شریف چاہتا ہے اللہ فرماندا میں ٹوٹیا ہویا دلاں وچ رہنا میں ٹوٹیا ہویا منکسرات القلوب فرمایا میں عاجزی والا دل ویکھنا میں ٹوٹا ہویا دل ویکھنا تو حضرات محترم جدو مالک ٹوٹا ہویا دل ویکھدا پھر میں تواڈے کول پوچھنا پھر دل محبوب دے بوے تے اونج دا ہونا نہیں چاہیے تے جے دل محبوب دے بوے تے اونج دا ہو جاوے تو پھر شان پتہ کی بنتی ہے توجہ ہوں گل کراں حضرت سائیں توکل علی امبالوی منجی تے لیٹے تے نبض رک گئی دل دی حرکت بھی رک گئی منجی تے لیٹیاں لیٹے ہیں تے حلقہ احباب نے سمجھا کہ حضرت فوت ہو گئے رون لگ پے آپ دی حالت ٹوٹی تے فرمایا روندے کیوں سرکار ہاں تے سمجھا جی کہ تسی فوت ہو گئے ہو فرمایا نہیں چلے ہو میں محبوب کل گیا سا میں کتنے گیا سا میں مدینہ پاک پہنچیا سا ایک وچ منچلا جے مرید سی اس آخر لے کتنے امبالا تے کتنے مدینہ منن وچ نہیں آؤندی آنے واحد وچ تسی کیویں مدینے پہنچ گئے ہو آ فرمان لگے میری چار پائی تے تو لیٹ جا میری چار پائی تے تو لیٹ جا جڑے ویلے انہوں چار پائی تے لٹایا تے لٹا کے آپ نے فرمایا اکھاں بند کر جڑے ویلے اکھاں بند کیتیاں تے اکھاں بند کیتیاں نا تے مدینہ دی گلی نظر آ گئی تے اٹھ کے کہنے لگا حضور مدینہ تے ایتھے ہی ہے اٹھ کے کہنے لگا حضور مدینہ تے ذرا غور کرنا میری گل ولوں یار حضرت سید احمد رفائی رحمت اللہ علیہ جدوں سرکار دے روزے تے گئے ہیں رو کے عرض کیتی آقا
اگے تے میں نہ ہاں تے ہو کیا دے ذریعے سلام بھیجدا اج تے آقا میں حاضر ہاں جے کرم کرو تے تسی نانے ہو میں دوترا ہاں تے دوترے نانکیاں دے گھر آؤن تے نانکیاں نوں بڑا ہی چاہ ہوندا ہے تے نانا جی چاہ اینا ہی مینوں بھی کہ ذرا ہاتھ بننے کڈو ہاں جویں ابو بکر چومدا رہا میں نہ چوم کے ویکھ لواں اور خدا دی قسم اٹھا کے کہنا سرکار دا دستے انور باہر آیا سبحان اللہ اور ایک بندے نے نہیں ویکھیا لا تعداد مخلوق نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا دستے انور ویکھیا تو دوستو جدو دل دی کیفیت صحیح ہوئے جدو دل دا تقوی آ جاوے تے پھر تھوڑی عبادت کیتی ہوئی بھی زیادہ ہو جاندی ہے تھوڑی عبادت کیتی ہوئی بھی اللہ دی بارگاہ وچ زیادہ ہو جاندی ہے اے اعلان سن لو تے نالے ایک ساڈے معزز دوست لاہور تو تشریف لے آئے ہوئے نے انہاں دی 2-4 کلمے نعت شریف دے سن لو تو اس تو بعد پھر اذان سنتا پڑھو. ہر جمعہ شریف کی کیسٹ اور سی ڈی رضوی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائے مصطفیٰ چوک دارالسلام سے حاصل کریں. ہر جمعہ شریف کی کیسٹ اور سی ڈی رضوی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائے مصطفیٰ چوک دارالسلام سے حاصل کریں.